کل رات کو ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہوئی تھی. ہمیں ہمارے لوگوں کے ذریعے کچھ پتہ چلا تھا کہ ایک ایمبولینس آئی ہے اور وہ کافی دیر تک بنی گلہ کے اندر رہی ہے اور اس کے بعد وہ تیزی سے باہر نکل گئی. ہمارے کچھ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچے, انہوں نے اس ایمبولینس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکی. اس کے بعد دوبارہ سے لیٹ نائٹ ایک اور ایمبولینس جو ہے وہ آئی. اس وقت تک ہمارے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے اور وہاں سے بھی ہم لوگوں نے انہوں نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے, کیا پرابلمس ہیں, کیوں نہیں آپ ہمیں بتا رہے. ان کی فیملی کے جو لوگ تھے ان کو بھی آگاہ کیا گیا, وہ بھی آبویسلی کنسرن تھے جہاں جہاں بھی وہ تھے. لیکن غیر انسانیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کسی فیملی ممبر کو یا کسی پارٹی ممبر کو کسی قسم کی کوئی بریفنگ دینے سے اعتراض کیا اور وہ اس کو اوائڈ کرتے رہے. بیکاز جیسا کہ سینیٹر محمد صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ایک جرم کیا گیا ہے اور اس جرم کو چھپانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے. دو لوگ ہمارے جو کہ کل رات کو بنی گلہ میں موجود تھے, ایک میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نعیم پنجوتا صاحب, یہ موجود تھے, اور ہماری لیڈیز کی پریزیڈنٹ جو ہے کمل شوزب صاحبہ وہ بھی وہاں موجود تھی. میرا خیال ہے صبح ارلی آورز تک وہاں یہ موجود رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ نعیم پہلے بریف کر دیں ذرا آپ کو کہ اس کے جو کل کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد پھر میں کمل کو کہوں گا کہ وہ اس کو. بہت شکریہ جی, آپ سب دوستوں کا آپ تشریف لائے, رؤوف صاحب نے موقع دیا. دیکھیں, پہلی بات تو آپ کو بتانا چاہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جس وقت گرفتار کیا گیا تو اس وقت بشرا بی بی صاحبہ کی صحت بالکل ٹھیک تھی. نہ ان کو کوئی معدے کا کوئی پرابلم تھا, نہ ان کو کوئی ہارٹ کا کوئی پرابلم تھا, نہ ان کو کسی قسم کی کوئی بلڈ پریشر کی یا کسی قسم کا کوئی بھی ان کو بیماری تھی. تو یہ ساری صورتحال جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, رات جو صورتحال ہوئی, جو اس سے پہلے 2 مہینے ہو گئے ہم چلا رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں, اس لیے لیٹ کیے گئے کہ وہ جو زہر کا اثر ہے وہ اندر سے زائل ہو. اور رات کی جو صورتحال ہوئی اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ رات کو بغیر اطلاع کے ایمبولینس بیمار ڈاکٹرز وہاں پر پہنچے, ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا, ان کی فیملی کو کوئی نہیں بتایا گیا, جو کہ ان کا حق تھا بتانا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. اور بعد میں ہمیں ایک سورس سے پتہ چلا کہ دن میں ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی لیفٹ سائڈ جو ہے وہ سینے میں, اور اس وجہ سے دن کو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی, 2 لیڈی ڈاکٹرز تھیں یا 3, وہ گئے وہاں پر, انہوں نے ان کا چیک اپ کیا اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے میڈیسن دی شاید اس کے اوپر انہیں آرام نہیں آیا, تو لہٰذا ان کی تکلیف بڑھی, جس کی وجہ سے رات کو دوبارہ ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پر گئی اور دوبارہ وہاں پر انہوں نے جا کر جو بھی چیک اپ کیا, جو بھی میڈیسن دی. ہمارا حق تھا, ان کی فیملی کا حق تھا کہ بتایا جاتا, لیکن وہاں سے گاڑی روکنے کی ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹرز بتائیں, وہ گاڑی روک کے ہمیں پتہ چلے, لیکن انہوں نے گاڑی ٹکر مار کے وہاں بھگا کر لے کر نکل گئے اور ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی. ابھی تک ہمیں کوئی انہوں نے انفارمیشن نہیں دی کہ ان کی صحت کے حوالے سے کیا کل ایسی صورتحال پیش آئی. اس میں آپ کو بتانا چاہوں کہ دیکھیں, پیمز ہاسپٹل کی طرف سے ایک وہ اعلامیہ کہتے ہیں یا ان کا بیان ہے وہ ایک جاری کیا گیا ہے. اس بیان کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی طرف سے ہمیں یہ چیسٹ کے حوالے سے پین اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کے حوالے سے انہوں نے جلن کے حوالے سے ہمیں شکایت کی, جس کے اوپر ہم جا کر گئے ہیں اور ہم نے بہتر لائف سٹائل اور معدے کے حوالے سے کچھ ٹیسٹ اور اچھا کھانا جو ہے وہ تجویز کیا ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں انہوں نے تسلیم کر لیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے تسلیم کر لیں کہ واقعی ان کی طبیعت جو ہے خراب تھی اور وہ یہ شکایات کر رہی تھیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لوگ, جن لوگوں نے گرفتار کیا ہو, جن لوگوں نے کیسز بنائے ہو, ان کی کسٹڈی کے اندر کس طرح سے علاج جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم فی الفور مطالبہ کرتے ہیں, ہم فی الفور کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل شوکت خانم ہاسپٹل سے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے اور ان کے ڈاکٹر کی جو ہے سرپرستی میں وہ ان کا علاج کروایا جائے, اور جن لوگوں نے زہر دیا ہے ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں.